غزوہ خندق کے حالات کچھ تفصیلات آپ کے سامنے آئی ہیں اور کچھ تفصیلات سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بڑی جان فشانی اور محنت سے خندق کھود رہے تھے۔ بھوک کا عالم یہ ہے کہ دو دن گزر جا رہے ہیں، کھانے کو کچھ میسر نہیں۔ اسی بیچ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو خندق کھود رہے تھے اپنے گھر گئے اور اہلیہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھائے ہیں، کچھ گھر میں ہے؟ انہوں نے کہا کچھ جو رکھی ہوئی ہے، 1 سا تقریباً 2.5 کلو 2.25 کلو جو رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اہلیہ سے کہا کہ اسے پیس کر روٹیاں بنا لینا۔ گھر میں ایک چھوٹا بکری کا بچہ تھا، انہوں نے اسے ذبح کر کے بھون دیا اور اہلیہ سے کہا میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آتا ہوں۔ ان کی اہلیہ نے کہا ذرا آہستہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آنا، اس لیے کہ کھانا اتنا کم ہے، اگر کچھ اور احباب آ گئے تو پھر کھانا کم پڑ جائے گا، پھر شرمندگی ہوگی۔ اہلیہ نے تاکید دی، حضرت جابر بن عبداللہ اس تاکید کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر آہستہ سے کہا گھر میں کھانے کا آپ کے لیے، اور آپ کے ساتھ 1-2 آدمی اگر آ جائیں تو انتظام ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات سنی تو آپ نے جو 1000 صحابہ خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے، آپ نے کہا ارے بھائی سنو، جابر کے گھر میں ہم سب کی دعوت ہے۔ پورے 1000 آدمیوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اندر گئے۔ ان کی اہلیہ کو پتہ چلا کہ پورے لوگ آئے تو شوہر کو حسب معمول عورتوں کا جو معمول رہتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا تم نے شرمندگی میں ڈال دیا؟ کہا میں نے جیسے تم نے کہا تھا ویسے بتایا۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوروں کو لے کر چلنا، تو ان کے اہلیہ نے کہا اب کوئی پریشانی نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے اور ان سے کہہ دیا کہ ہانڈی جو ہے جس میں گوشت بن رہا ہے اسے نیچے مت اتارنا۔ اس کے بعد وہ 2.5 کلو آٹے سے جو روٹیاں بننا شروع ہوئی ہیں، بنتی گئی ہیں۔ 1000 صحابہ 2-3 دن سے بھوکے ہیں اور روٹیاں آ رہی ہیں، ہانڈی نیچے نہیں اتاری گئی ہے اور گوشت اور سالن آ رہا ہے۔ معجزہ دیکھیے، پورے 1000 آدمیوں نے روٹی اور گوشت کھایا ہے اور آٹا جوں کا توں وہاں باقی ہے اور ہانڈی میں گوشت اسی طرح جوش مار رہا ہے۔ یہ معجزہ ہے۔ یہ روایت مسند احمد اور بخاری کی سنا رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ حضرات ہوتے تو بھی کم نہیں پڑتا۔ بہرحال یہ معجزہ پیش آیا۔ اسی درمیان میں پھر جا کر کھود رہے تھے خندق، ایک جگہ بڑی چٹان آ گئی۔ صحابہ نے بہت کوشش کی کہ اس چٹان کو توڑے، نہیں ٹوٹ رہی تھی، تو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور خندق میں اتر کر آپ نے کدال لے کر ایک زور سے اس پر ضرب لگائی، 1/3 حصہ اس پتھر کا ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ملک شام کے سرخ محلات نظر آ رہے ہیں، اللہ نے مجھے دکھائے ہیں۔ اور ایک کدال مارا اور ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا ملک یمن کے مجھے سفید محلات دکھائے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اور ایک کدال مارا، وہ پاش ہو گیا پتھر۔ آپ نے فرمایا
مدین کے مجھے محلات دکھائے جا رہے ہیں، یہ سب جو ہے بہت جلد جو ہے امت مسلمہ کے قبضے میں آئیں گی۔ اس طرح وہ پاش پاش ہو کر ختم ہو گیا۔ بہرحال بہت کم عرصے میں صحابہ نے یہ پورا خندق بنایا۔ جن حضرات نے 2000 میں عمرہ وغیرہ کیا ہے انہوں نے اسے قریب سے دیکھا ہے۔ اب جو جا رہے ہیں ان کو وہ پورا منظر نہیں ملتا، اس لیے کہ وہاں پر بلڈنگیں آ گئی ہیں اور دوسرا سب کچھ کر دیا گیا۔ اس کے بعد ادھر سے 10,000 کا لشکر کئی قبیلے والے مل کر پہنچتے ہیں، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 3,000 صحابہ کو لے کر خندق کے اس طرف کھڑے ہیں کہ کوئی اگر آئے تو اسے روکا جائے۔ 10,000 کا ایک بڑا قافلہ بہت طیش میں غصے میں مدینے میں آتا ہے، اس ارادے سے کہ ایک لمحے میں سب کو مسل ڈالیں گے۔ آتے ہی جب انہوں نے خندق دیکھا ان کے اوسان خطا ہو گئے، اس لیے کہ عرب میں خندق کھودنے کا رواج نہیں تھا، یہ ملک فارس کا سسٹم تھا دشمنوں سے حفاظت کے لیے۔ اب وہ آئے، دیکھا کہ بھئی خندق گڑھا کھدا ہوا ہے، اندر جا نہیں سکتے، اور کیا کریں، نیچے بھی اترنا چاہیں تو اتنا گہرا ہے کہ نیچے اتر کے اوپر چڑھنے تک وہ 2 تیر بھی مارے تو آدمی ختم۔ 10,000 کا لشکر آیا، پڑاؤ ڈالا، اور اس کے بعد ادھر سے ادھر چکریں لگانے لگے کہ کیسے اندر جائیں۔ اس بیچ میں کچھ جو ذرا غصہ زیادہ تھا، جیسے اکرمہ ابن ابی جہل، عمرو ابن عبدو، 3-4 لوگ جو ہے ایک دوسرے راستے سے جہاں خندق زیادہ گہری نہیں تھی کود کر آنے کی کوشش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقابلہ ہوا اور وہ لوگ مارے گئے۔ یہ معاملہ چلتا رہا، تقریباً 1 مہینے کے قریب یہ لوگ باہر پڑاؤ ڈال کر بیٹھے ہیں، کیسے اندر داخل ہوں، قصہ ختم کریں۔ اس درمیان میں تھوڑی بہت جھڑپیں بھی ہوئی، جس میں 6 صحابہ اکرام اور 10 کفار کے لوگ مارے گئے۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ معاملہ تو ایسا ہونے والا نہیں ہے، ہمیں یہودیوں نے وعدہ کیا تھا کہ تم باہر سے آؤ، ہم اندر سے ساتھ دیں گے، کسی طرح اندر سے یہودیوں سے بات کی جائے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں۔ 2 قبیلے تو جلا وطن ہو چکے تھے، اب ایک مدینے میں قبیلہ رہتا تھا بنو قریظہ۔ بنو قریظہ کے پاس بات کر کے جو ہے اس مسئلے کو نمٹایا جائے، اس طرح کا انہوں نے پلان بنایا، اور صحابہ جو یہ سب کام میں لگے ہوئے تھے۔ قرآن مجید میں 21ویں پارے میں ایک سورت ہی ہے احزاب، بڑا تفصیلی تذکرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے حالات میں حضور کی باتوں پر ان کا ایمان بڑھ رہا تھا، لیکن وہی مدینے میں جو منافقین بھی اس میں آ کر شریک ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی کھانے کا تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، بھوک سے جان نکل رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک شام کے بھی محلات نظر آ رہے ہیں، مدین صالح کے بھی نظر آ رہے ہیں، اور سب لوگوں نے آ کر یہ کہا ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر میں عورتیں ہیں، بڑا مسئلہ ہے، یہ ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا جو جانا چاہے ان کو اجازت دے دیجیے۔ منافقین پورے وہاں سے نکل کر جو ہے اپنے گھروں میں جا کر چھپ کر بیٹھ گئے، اور اندازہ یہ تھا کہ بھئی یہ شکست ہوگی، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ اندر پھر یہودیوں سے جو بات چیت ہوئی، انہوں نے جو غداری کی، پھر اس کے بعد جو صورتحال آئی انشاءاللہ اگلی مجلس میں رکھا جائے گا۔